نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا آج کا موضوع ہے فرقہ واریت کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں، پہلے دو فرقے تھے، اب کرتے کرتے اتنے فرقے ہو چکے ہیں کہ وہ ان گنت ہیں، گننے میں نہیں آتے۔ ہر بندے نے 100-50 بندہ اپنے ساتھ لگا کے فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ فرقے کیوں وجود میں آئے، فرقے کیوں بنتے ہیں؟ یہ عوام کی جہالت کی وجہ سے فرقے بنتے ہیں۔ عوام کو سمجھ نہیں، جو جدھر لگاتا ہے 2 ادھر ہو جاتے ہیں، 4 ادھر ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں نعرے، آپس میں ایک دوسرے کو تانا، لڑائی جھگڑے، کہتے ہیں میرا فرقہ ٹھیک، دوسرا کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک۔ اب دیکھیں، میں نے ایسے کئی بندے دیکھے ہیں جو پہلے بریلوی تھے، پھر بریلویت کو چھوڑ کے دیوبندی ہوئے، پھر دیوبندی کو چھوڑ کے اہل حدیث ہوئے، پھر اہل حدیث کو چھوڑ کے شیعہ ہو گئے۔ اب وجہ کیا ہے؟ ان کی جہالت۔ وقتی طور پہ جس کی بات سمجھ آتی ہے کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں، پھر 2-4 دن بعد دوسرے مسلک والا ملتا ہے، وہ اپنے قسم کے ان کو بات سمجھاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو غلط ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے عوام کی جہالت۔ صحابہ کا کوئی بھی فرقہ نہیں تھا، کوئی صحابی دیوبندی نہیں تھا، بریلوی نہیں تھا، سنی نہیں تھا، وہابی نہیں تھا، اہل حدیث نہیں تھا، مقلد غیر مقلد نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے قرآن اور حدیث تھا۔ ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے مولوی ہیں، ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے منطق ہے، جو ہمیں جس انداز سے سمجھاتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہی ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرا تو غلط ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری جہالت ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اور ہم کسی سے سوال نہیں پوچھتے بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں کیا یہ صحابہ نے کی؟ کیا قرآن پاک میں ہے؟ کیا نبی نے اس کام کو کیا؟ جب ہم یہ سوال ہی نہیں کرتے، ہم ان کی باتوں کو سر جھکا کے مان لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ پیر صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ شیخ الحدیث صاحب ہیں، کہ ان کی گستاخی نہ ہو جائے۔ ہم سر جھکا کے جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو ہماری جہالت ہے۔ ہمارا کام ہے ہم ان لوگوں سے سوال کریں، پوچھیں بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحابہ نے کیا؟ اگر صحابہ نے نہیں کیا تو پھر کیسے دین ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے جو نبی نے نہیں کیا، قرآن اور حدیث میں نہیں ہے؟ کہتا ہے چھوڑو جی صحابہ نے نہیں کیا، لیکن یہ دلائل سنو۔ بھائی صحابہ سے بڑا قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا کون تھا؟ تو لہٰذا یہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں یہ میری اور آپ کی جہالت ہے، عوام کی جہالت ہے۔ ہر بندے نے اپنے ساتھ بندے لگائے ہوئے ہیں، کوئی کس موقع پہ کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین۔ دین کو سمجھیے، دین اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہے، دین قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، یہ ہمارے لیے دین ہے، باقی کوئی دین نہیں ہے۔ باقی جو کوئی اس سے علاوہ بات کرتا ہے آپ اس سے دور رہیے، آپ قرآن اور حدیث کے دلائل مانگیے، صحابہ کی زندگی مانگیے۔ تو لہٰذا دعوت فکر یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کے زندگی